السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے عزیز لسنرز؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے بہترین حالوں میں رکھے۔ تو جیسا کہ ویورز ہم سب جانتے ہیں کہ ہم محمد عربی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس مقدس ذکر سے پہلے ہم سب ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آئیے چلتے ہیں کنٹینیوشن آف سیریز کی طرف، اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا فرمائیں اور وہ سب کے سب جوان ہو کر ان کا ہاتھ بٹانے لگے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ عبد المطلب کی آرزو پوری ہو گئی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے اور وہ ماشاءاللہ سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ چنانچہ اب وہ وقت تھا کہ جب نظر پوری کی جائے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ تو آپ جانتے ہیں بیٹوں نے کیا کیا؟ ان کے 10 بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کلیجے پر سل رکھ کر ان سب کو ہدایت کی، اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ سب بیٹے اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبہ میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہاراجا حبل کو کون سا بیٹا پسند ہے۔ ویورز اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا، دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ سو محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہی حبل دیوتا کو پسند تھے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ویورز کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ سب فال گیری اور سب اس طرح کی توہمات کا خاتمہ فرمایا اللہ کے حکم سے، الحمدللہ۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے، وہیں قربان گاہ تھی، جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا، اصاف اور نائلہ کے حضور۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع میں جانا تھا کہ یہ اصاف اور نائلہ ان کے بڑی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا، آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، کہنے لگے، میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ عبد المطلب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا، یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس عورت نے کہا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ 10 اونٹ، 10 اونٹ، سب ایک ساتھ بول پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرا ڈالو، اگر اونٹوں کے نام کرا نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اس طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس نجومی عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا
اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ ویورز، لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 اور بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا۔ ادھر عبداللہ کھڑے عاجزی کے ساتھ، ادھر عبدالمطلب، عبداللہ کے والد عبدالمطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے۔ خدایا یہ فدیہ قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو کرا اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبدالمطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبدالمطلب، مبارک ہو، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن اللہ قربان جائے عبدالمطلب کے احساس پہ۔ عبدالمطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے، دوبارہ اور کرا ڈلوایا کہ کہیں کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ کا فدیہ قبول کیا اور اس طرح عبداللہ کی جان بچ گئی۔ تو پھر عبداللہ کی زندگی جو تھی اس میں کیا اتار چڑھاؤ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ کی زندگی دوبارہ دی، اس کو بچایا، اس کو نظر چڑھنے سے بچایا۔ تو ویورز، آج ہم اپنی محمد عربی کا سلسلہ یہیں پہ روکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے کہ آگے کیا ہوا، عبداللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خاص مقصد کے لیے زندگی دی اور ان سے کیا کام لیا، اور پھر انہوں نے کتنے عرصہ جیتے رہے، اور وہ سب کچھ جانیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔